ساتھی امین اونچا کہتے بخل نہ کرنا، اللہ ہمیں بھی ایمان والی موت عطا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، اور یہ بھی دعا مانگی 500 سال عبادت کرنے والے نے، اللہ سجدے کی حالت میں موت دینے کے بعد مجھے قیامت تک سجدے کی حالت میں رکھنا۔ دن قیامت کے جب لوگ زندہ ہو کر اٹھے میں سجدے کی حالت میں کھڑا ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شرون ما تموتون، جس حالت میں بندے کی موت آئی اسی حالت میں بندہ زندہ ہو کر اٹھے گا۔ اللہ نہ کرتے قرآن پاک کی تلاوت کرتے کلمہ شریف پڑھتے موت آئی، دن قیامت کے زندہ ہو کر اٹھے گا، زبان پر قرآن کی تلاوت، اللہ کا نام اور کلمہ جاری ہوگا۔ معاف کرنا معاف۔ عید کا دن ہے، لوگوں نے شرابیں پی، شراب کچی تھی، کچی شراب پی کر تڑپ تڑپ کر شراب پینے کی حالت میں موت آ گئی، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ جبریل امین کہنے لگا حضرت ہم زمین سے آسمانوں پر جاتے ہیں، آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں، اللہ نے آج تک اس بندے کو سجدے کی حالت میں رکھا ہوا ہے مردہ۔ لوگ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے، یہ بندہ سجدے کی حالت میں دن قیامت کے زندہ ہو کر اٹھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل مجھے بتا دیا ہے، ہم نے لوح محفوظ میں دیکھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ 500 سال روزے رکھنے والے، 500 سال رات کو جا کر عبادت کرنے والے بندے کو اپنی بارگاہ میں سامنے کھڑا کرے گا۔ سبق آ گیا، ساتھ اٹھائیے سارے بھائی۔ حدیث پاک کے لفظ اللہ فرمائے گا ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں یہ جو 500 سال روزے رکھنے والا ہے، 500 سال رات کو جا کر عبادت کرنے والا ہے، اس بندے کو میں اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت لے جاؤ۔ بندہ کہے گا لا بل بعملی، نہیں اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ جنت نہیں جانا چاہتا، میں تو 500 سال کے روزوں کی وجہ سے، 500 سال کی رات کی عبادت کی وجہ سے جنت جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پھر فرمائے گا ادخلوا عبدی الجنت برحمتی، اس بندے کو میں اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت لے جاؤ۔ بندہ کہے گا نہیں، میں تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت جاؤں گا۔ بار بار اللہ کہے گا میری رحمت سے جنت لے جاؤ، بار بار بندہ کہے گا لا بل بعملی، اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ جنت جاؤں۔ 500 سال کے روزوں کا کیا فائدہ، 500 سال کی رات کی عبادت کا کیا فائدہ۔ سر اٹھائیے سارے بھائی، 30 روزے رکھ کر 30 تراویح پڑھ کر ہم آکڑ کر رہے ہیں، یہ تو عاجزی کا دن ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے 500 سال کے روزے لے آؤ، 500 سال کی رات کی عبادت لے آؤ۔ آ گئی عبادت، اللہ فرمائے گا میری نعمتیں بھی لے
تختیوں پہ میرے بھائی لکھے 500 سال کے روزے 500 سال کی رات کی عبادت اللہ کی ایک آنکھ والی نعمت کے بدلے میں پوری ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا بندہ یہ بتا من خلقک ولم تک شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا وجود نہیں تھا کس نے تجھے وجود دیا؟ بندہ کہے گا اللہ تو نے وجود دیا. آنکھیں کس نے دی؟ اللہ تو نے دی. ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ اللہ تو نے دیے. اللہ فرمائے گا 500 سال تک تجھے روزے رکھنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ تو نے دی. 500 سال تک رات کو عبادت کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ تو نے دی. اللہ فرمائے گا چاروں طرف کڑوے پانی والا سمندر کا پانی تھا. پہاڑ کے دامن میں چھوٹی انگلی کے برابر میٹھے پانی کا چشمہ کس نے نکالا تھا؟ اللہ تو نے نکالا تھا. اللہ فرمائے گا قیامت کے دن سال کے بعد انار کے درخت پر تازہ انار لگتا ہے. روزانہ تیرے لیے اس درخت پر تازے انار کا انتظام کس نے کیا تھا؟ اللہ تو نے کیا تھا. اللہ فرمائے گا تیرے 500 سال کے روزے 500 سال کی رات کی عبادت ایک آنکھ والی نعمت کے بدلے میں پوری ہو گئی ہے. جو باقی نعمتیں میں نے دی تھی اس کے بدلے میں کتنے روزے رکھے ہیں؟ جو میں اللہ نے باقی نعمتیں دی تھی اس کے بدلے میں رات کو کتنی عبادت کی ہے؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں. حدیث آمنہ جلال کا فرمان سنا رہا ہوں. کوئی جھوٹی کہانی نہ سمجھنا میرے بھائی. بندے کے پاس باقی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کوئی روزے نہیں کوئی رات کی عبادت نہیں. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی 500 سال کی روزے اور رات کی عبادت ایک آنکھ والی نعمت کے بدلے میں پوری ہو گئی ہے. جو میں اللہ نے باقی نعمتیں دی تھی اس کے بدلے میں کوئی عبادت نہیں کی کوئی روزے نہیں رکھے. ادخلوا عبدی النار پکڑو اس کو دھکے دے دے کر جہنم کے اندر ڈال دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے پکڑ کر دھکے دے دے کر 500 سال روزہ رکھنے والے 500 سال رات کو جا کر عبادت کرنے والے بندے کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے بندہ تڑپ کر کہے گا اللہ اب مجھے سمجھ آئی ہے میرے 500 سال کے روزے 500 سال کی رات کی عبادت ایک آنکھ کی نعمت کے بدلے میں پوری ہو گئی تھی. اللہ میرے پاس اتنی عمر ہی نہیں تھی اتنا وقت ہی نہیں تھا میں باقی نعمتوں کے شکر میں عبادت کرتا. اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے میں جنت جانا چاہتا ہوں تیری رحمت کے ساتھ. ردو ہو واپس لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتے واپس لائیں گے. اب تیرا مائنڈ تبدیل ہو گیا اب تیرا ذہن چینج ہو گیا. اللہ ذہن تبدیل ہو گیا. میرے 500 سال کے روزے کچھ بھی نہیں تھے 500 سال کی عبادت کچھ بھی نہیں تھی. اللہ میں تیری رحمت کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہوں. جبریل امین کہنے لگا حضرت انما الاشیاء برحمت اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انسان جتنی بھی نیکیاں کرے جتنی بھی عبادت کرے جتنے بھی روزے رکھے
باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمانے عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شان والے ہوں فضل کرے تے بخشے جاون میں برگے منہ کالے ہوں. کیوں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ عاجزی کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ ہم کچھ نہیں ہے، سب سے بڑا تو ہے. اگلا جملہ شیطان کی بات آپ کو سنوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان شریف مکمل ہونے کے بعد، تراویح مکمل ہونے کے بعد ایماندار بندے پر یہ استادوں کی خدمت دی توجہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آج شیطان ہم پر دو حملے کرے گا. سر اٹھائیے دو حملے سناؤ دوستوں کو. میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ہمدرد ہوں، میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ. عید والے دن شیطان دو حملے کرتا ہے مسلمان پر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک حملہ شیطان یہ کرتا ہے تو نے بڑے روزے رکھے، بڑی نماز پڑھی، بڑی تلاوت کی، تراویح میں قرآن سنایا تو بڑی چیز ہے. جب شیطان دل کے اندر یہ خیال ڈالے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فوراً مسلمان سمجھ جائے مجھے اپنی نیکیوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے، تو نے بڑی نیکیاں کی ہیں. فوراً مسلمان کہے الحمدللہ. ساتھیوں سے اپیل ہے، بابرکت ٹائم ہے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں پھر الحمدللہ کہنے کا لطف آئے گا. کسی نوجوان بزرگ کی زبان خاموش نہ رہے، اونچی آواز سے مسجد گونج جائے مجھے سنا دے الحمدللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان. میرے ہاتھوں کو دیکھیں سارے بھائی، سر اٹھائیں. قیامت کا میدان ہوگا، ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، نیکیوں والا پلڑا خالی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان. جس ایماندار بندے نے دنیا میں ایک بار الحمدللہ کہا تھا، ایک دفعہ الحمدللہ والا کلمہ نیکیوں والے خالی پڑھنے کو بھر دے گا. ایک الحمدللہ. اگر دل میں یہ شیطان خیال ڈالے تو نے بڑے روزے رکھے، بڑی نمازیں نہ، الحمدللہ یہ ساری اللہ کی مہربانی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیطان دوسرا حملہ کرتے انسان پر، تیرے کیا روزے ہیں؟ خیال تیرے کیا روزے ہیں؟ تیری کیا تراویح ہے؟ تیری کیا تلاوت ہے؟ تو نے کون سے عمل کیے ہیں؟ یہ جب خیال دل میں آئے بندہ سمجھ لے شیطان کا حملہ ہے. فوراً بندہ کہہ دے استغفر اللہ. اللہ کوئی کمی بیشی نوزوں میں، تراویح میں، اعمال میں کمی بیشی ہو بھی گئی ہے، اپنی رحمت سے معاف کر دے. شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے دو طریقے. اگر شیطان دل میں یہ خیال ڈالے بڑی تیری نمازیں، بڑے روزے، بڑی نہ،
الحمدللہ میرا کمال نہیں، اللہ کی مہربانی ہے. اور شیطان دل میں وسوسہ ڈالے، تیری کیا نمازیں ہیں، تیرے کیا روزے ہیں، بندہ فوراً کہے استغفر اللہ. اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے. آج ہم کیوں جمع ہیں یہاں پر؟ جو ساتھی کھڑے ہیں نا، مہربانی کرو اوپر تشریف لے جائیں، اوپر جگہ ہے، ابھی تو ٹائم باقی ہے. اللہ دیو آپ کو تکلیف ہوگی. تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، 10 منٹ باقی ہیں، توجہ کریں. نمبر 1، آج عید کی نماز کے اندر ہم عاجزی کرنے آئے ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. نمبر 2، اللہ کا شکر ادا کرنے آئے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے نیک اعمال کی توفیق دی ہے. قرآن پاک کے الفاظ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن 5واں پارہ بالکل آخری آیت، مالک کائنات کی لارب کتاب میرے سامنے. یہ میں نے حوالے پہ انگلی رکھی ہوئی ہے. یہ آج لوگ پریشان ہیں. حضرت دعا کرے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی. اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اگر تم میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے میں اللہ نعمتیں زیادہ دیتا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میں اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کرو گے میں اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلے جا رہے تھے، ایک غریب بندہ نظر آیا. سر پہ عالی شان پگڑی نہیں، پاؤں میں قیمتی جوتی نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. رو رو کر دعا کر رہا تھا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے. حضرت عمر حیران ہو گئے، اس بندے کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے. بندے نے منہ پہ ہاتھ پھیرے، اٹھنے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. امیر المومنین آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نام سن کر بڑے بڑے جابر بادشاہ بھی کانپ جایا کرتے تھے. حضرت آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. امیر المومنین پریشان نہ ہو. تو جو دعا مانگ رہا تھا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے، ایسی دعا تو میں نے آج تک سنی نہیں، ایسی دعا تو مانگتا ہوا کسی کو دیکھا نہیں. تیری دعا کا مطلب کیا ہے؟ بس مطلب مجھے سمجھا. غریب بندہ کہنے لگا امیر المومنین آپ نے 22ویں پارے کی اس آیت پہ غور نہیں کیا. یہ میرے سامنے 22واں پارہ، سورت کا نام سورت سبا، یہ آیت نمبر 13 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا قلیل من عبادی الشکور. یہ حوالہ غور سے دوستوں نے میرا جملہ سننا ہے، دل کی کھڑکیاں کھول دیجئے. اللہ نے فرمایا میری نعمتیں کھا کر، میری نعمتیں پہن کر، میری نعمتیں
استعمال کر کے میرا شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں. میں بھی دعا کر رہا تھا اللہ مجھے شکر کرنے والے تھوڑے بندوں میں شامل کر دے. جو بزرگ تشریف فرما ہے نا، بزرگ نوجوانوں بزرگوں سے پوچھئے. میرا بچپن تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم نے بزرگوں کو دیکھا، بڑوں کو دیکھا. نوجوانوں بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر. میں نے بچپن میں بڑوں کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا. اللہ کی نعمتیں کم تھی، شکر زیادہ تھا. آج وہ دور آ گیا ہے، نعمتیں زیادہ ہیں، ہر بندہ نہ شکر ہے. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے رحمت اور فضل و کرم سے ہمیں محروم کر دیا. ہم آج عید کی نماز کے لیے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ دو پہلو ذہن کے اندر رکھیے گا. ایک تو ہم عاجزی کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ ہم نے روزے رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نے تلاوت کی، اعتکاف بیٹھے، صدقہ فطر ادا کیا. اللہ ہم بڑی چیز نہیں بن گئے، سب سے بڑا تو ہے. فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد مسئلہ یاد کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر. نماز تو ختم ہو گئی، اب اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب؟ 3 بار کہتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس کے بعد دعا مانگا کرتے تھے. کیا مطلب؟ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر. اللہ میں نے نماز تو پڑھی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے میں بڑا نہیں بن گیا، بڑا پھر بھی تو ہے. استغفر اللہ 3 بار. اللہ نماز میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے اپنی رحمت سے معاف کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، سیڑھی پر چڑھتے تھے، پہاڑ پر چڑھتے تھے، اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نیچے اترتے تھے، فرماتے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا مطلب؟ اونچائی پر جاتے وقت اللہ اکبر، اللہ میں بلندی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن اللہ اکبر میں جتنا بلند ہو جاؤں تیری بڑائی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. نیچے اتر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ میں تو نیچے جا رہا ہوں، لیکن تو نیچے ہونے سے پاک ہے. بس 2 باتیں آخری میری سارے بھائی ذہن میں رکھ لیں. ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اللہ کا شکر کرنے کے لیے. جو اللہ تو نے ہمیں رمضان میں نیک اعمال کی توفیق دی، ہم کچھ نہیں ہیں اللہ، الحمدللہ تیری مہربانی ہے. اور نمبر 2 عاجزی کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ یہ تیری مہربانی ہے، تو نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی. نیک اعمال کرنے سے ہم بڑے نہیں بن گئے، اللہ سب سے بڑا تو ہے. نماز کا طریقہ مجھ سے سن لیں. وہاں والوں نمازی ہوتے ہیں 4 قسم. ایک نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹ کے. ٹھاٹ کے نمازی وہ ہوتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں پابندی سے. دوسرے نمازی ہوتے ہیں 8 کے. 8ویں دن جمعے کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں. تیسرے نمازی ہوتے ہیں کھاٹ کے. کھاٹ کے نمازی، کھاٹ کہتے ہیں 4 پائی کو جنازے کے لیے آ جاتے ہیں. مجھے ایک آدمی نے کہا حضرت میں جنازے میں پہنچا، جنازہ تیار تھا، میں تو بغیر وضو کے شامل ہو گیا.
آگے خود کہا کہ ہم نہ گئے تو وہ بھی نہیں آئیں گے۔ المیہ یہ ہے، میں بات کرتا ہوں ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو ڈاٹا بننا ہے۔ اگر جنازہ تیار ہے اور وضو کے لیے وقت نہیں ہے، بندہ وضو کرے تو جنازہ نکل جائے گا۔ شریعت کا حکم ہے جلدی جلدی تیمم کر کے جنازے میں شامل ہو جائے۔ دین نہیں سیکھا۔ نمازی ٹھاٹ کے 5 ٹائم نماز پڑھنے والے۔ نمبر 2 نمازی 8 کے 8ویں دن جمعے پر آ گئے، پھر بھی گھڑی دیکھتے ہیں مولوی صاحب کب بس کرے۔ نمبر 3 نمازی کھاٹ کے 4 پائی والے جنازے پر آ گئے۔ نمبر 4 نمازی ہوتے ہیں 360 کے سال میں ایک دفعہ عید پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اب عید کا طریقہ سننے، آس پاس نہیں دیکھنا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے میں بھی وہ کروں۔ نمبر 1 نیت دل کے اندر کرنی ہے۔ تمام دوستوں نے نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، دل میں نیت کرنی ہے۔ نیت کی میں نے نماز عید الفطر 2 رکعت واجب، 7-6 تکبیر زائد۔ منہ طرف خانے کعبہ شریف کی، حاضر پیچھے اس امام کے۔ طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد 1 تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر رکعت سورت ہوگی، سورت فاتحہ، رکوع، 2 سجدے۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسری رکعت کے اندر پہلے تلاوت ہوگی سورت فاتحہ، سورت مکمل ہونے کے بعد اللہ اکبر 1 بار ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، دوسری دفعہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، تیسری بار اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ 3 تکبیریں زائد ہو گئیں۔ چوتھی تکبیر ہوگی رکوع کی، رکوع میں چلا جانا ہے۔ جب نماز کا سلام پھر جائے گا، میں ساری دعائیں خطبے کے اندر مانگوں گا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ کوئی الگ دعا کی ضرورت نہیں ہے، تمام کی تمام دعائیں آپ کے لیے، سارے عالم اسلام کے لیے، ملک کے لیے، تمام بیماروں کے لیے، یہ ساری دعائیں میں نماز کے اندر مانگوں گا۔ اگلی بات، عید کی نماز کی اقامت نہیں ہوتی جیسی باقی جمعے کی نماز 5 نمازوں کی اقامت ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ، یہ نہیں ہوتی۔ اس لیے تسلی کے ساتھ پہلے صفحے بنائیں گے، جب تسلی کے ساتھ صفحے بن جائیں گی تو نماز شروع کر دیں گے، کیونکہ اس نماز کی اقامت نہیں ہوتی۔ اگلا ایک مسئلہ دھیان سے سن لیں، عید کی نماز کے بعد جو ہم آپس میں ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، مبارک دیتے ہیں، یہ ہمارے ماحول اور معاشرے کا ایک رواج ہے۔ اس رواج کو رواج سمجھنا ہے، اس کو عادت سمجھنا ہے، اس کو عبادت نہیں سمجھنا۔ اگر بندہ سمجھے نا کہ یہ کوئی سنت طریقہ ہے یا کوئی عبادت ہے، پھر یہ نیت تبدیل ہونے سے گناہ شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایک رواج ہے، مبارک دیتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آپس میں معانقہ کرتے ہیں۔ میں میاں والی میں تو دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں، آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، آپ کی آگے مرضی، کہ جب ساتھی مسجد میں ملنا شروع کر دیتے ہیں نا تو مسجد کے اندر شور شرابہ برپا ہو جاتا ہے اور مسجد کی بے ادبی کا خطرہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے